وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حجاب ایک ایسا لفظ ہے جو پچھلے چند دنوں سے اخباروں کی سرخی بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے متعلق بہت کچھ چرچے جاری ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین حصہ، ایک اہم ترین حکم ہے جس کو آج کل دیگر اقوام کے درمیان استہزاء اور مذاق کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو مٹانے کی، دور کرنے کی ناکام کوششیں جاری ہیں اور کوشش انشاءاللہ ناکام ہی رہے گی. حجاب ہے کیا اور شریعت نے اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں شریعت کا مزاج سمجھنا ہوگا. شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو دروازہ بہت دور سے بند کیا جاتا ہے تاکہ اس حرام کام کے قریب بھی کوئی جا نہ سکے. مثلا شریعت اسلامیہ نے کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو حرام کیا تو دروازہ دور سے بند کر دیا. وہ اس طرح سے کہ جہاں بت پرستی حرام ہے، بت بیچنا، بت خریدنا، بت بنانا وغیرہ سب حرام ہے. یا شریعت اسلامیہ نے شراب کو حرام کیا تو صرف شراب پینے کو حرام نہیں کیا، جس طرح پینا حرام ہے، پلانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، سپلائی کرنا حرام ہے، اس کی اجرت اور قیمت کھانا بھی حرام ہے. یہ دروازہ دور سے بند کیا. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے سود کو حرام کیا تو صرف سود کھانے کو حرام نہیں کہا بلکہ کھلانے کو، سودی احکام لکھنے کو، اس پر گواہ بننے کو، سب کو حرام قرار دیا ہے. تو اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جہاں زنا کو حرام کیا، زنا تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں جیسے بد نظری ہے اس کو بھی حرام کہا اور بے پردگی کو بھی شریعت نے حرام کہا ہے تاکہ زنا کا دروازہ دور سے بند ہو جائے. حجاب کا حکم، پردے کا حکم اسی لیے آیا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں باہر نکلتے وقت شرعی پردے کا اہتمام کریں تاکہ اوباش لوگوں کی نظروں سے ان کی حفاظت رہے، ان کی عفت اور پاک دامنی پر کوئی آنچ نہ آئے. یہ حکم کب نازل ہوا؟ بخاری شریف کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں دو باتیں نقل کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 باتوں میں. کون سی 3 باتیں؟
ایک بات یہ تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے، خصوصاً طواف کے بعد کی 2 رکعت اللہ نے آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب ازواج مطہرات میں آپسی غیرت اور رشک بڑھنے لگا تو میں نے ان ازواج مطہرات سے عرض کیا کہ ممکن ہے نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دے اور پھر آپ کے نکاح میں دوسری ازواج آ جائے۔ اللہ نے سورہ تحریم کی آیت اتاری عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا۔ اور تیسرا واقعہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا پیارے آقا، آپ کے پاس آنے والے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ازواج کو حکم دیجئے کہ پردہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ اس کی تھوڑی تفصیل بعض روایات میں ملتی ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، جن کا پہلے نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان پر غلامیت کا داو آیا تھا۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے اعلیٰ خاندان سے وابستہ تھی، دونوں میں نبھاؤ نہ ہو سکا، بالآخر دونوں میں طلاق ہوئی۔ رب ذوالجلال نے 7 آسمان کے اوپر حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت اتری اور اس نکاح میں نبی علیہ السلام نے دیگر ازواج کے مقابلے میں کچھ شاندار ولیمہ کیا۔ جب یہ رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں آئی تو نبی علیہ السلام کے حجرے تو آپ جانتے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور لوگ گھر میں آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، لیکن حیا اور شرم کہ انہوں نے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ لوگ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد کچھ تو چلے گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور گفتگو شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا اور ان کا اس طرح جم کر گفتگو کرنا ناپسند معلوم ہوا، لیکن شرم کی وجہ سے آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکے۔ آپ اٹھے اور وہاں سے دیگر ازواج کے مکانات پر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے۔ جب وہاں سے آپ آئے تو دیکھا اب بھی کچھ لوگ بیٹھے گفتگو میں مشغول تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو روکنا چاہتے تھے، لیکن حیا مانے ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے آیت اتاری اور فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔
یہ بالکل صاف آیت حجاب کے بارے میں اتر گئی کہ یہ باتیں نبی کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور نبی شرم محسوس کرتے تمہیں بتانے سے، اور اللہ حق بات کو بتانے سے شرم نہیں کرتا۔ اے مومنو، جب تم نبی کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو من وراء حجاب، تو پسے پردہ سوال کیا کرو۔ تو یہ آیت حجاب کا شان نزول ہے۔ اس طرح شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اس میں بھی یہی بات ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور جب باہر نکلو تو جاہلیت والی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلو۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ایک موقع پر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور مؤمنین کی بیٹیوں سے اور عورتوں سے کہ جب باہر نکلے تو پردہ لٹکا کر نکلا کرے۔ مفسرین کرام نے یہاں پردے کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ پردے کی ایک قسم ہے حجاب بالبیوت، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے، بلا ضرورت بلا وجہ گھر سے نہ نکلے۔ گھر اس کے لیے ایک بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا عمل دیکھیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب المغازی میں اس سلسلے میں مختلف مقامات پر چند روایتیں نقل کی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب سن ہجری 8 میں غزوہ موتا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی اطلاع پہنچی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو نقل کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور میں اپنے مکان کے دروازے کی پھٹن سے منظر دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر غم کے صدمے کے آثار نمایاں ہے۔ اب بتائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ نقل کرتی ہے کہ میں مکان کے اندر تھی، اگر باہر آ جاتی، مسجد نبوی میں آ جاتی، کون روکنے والا تھا؟ اور ویسے بھی قرآن نے کیا کہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج کو تمام امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ تو ماں اور اولاد میں پردہ کیسا؟ اس کے باوجود انہوں نے گھر کو، مکان کو لازم پکڑا، لوگوں کے مجمع میں نہیں آئی۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حقیقی بھانجے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے عمرے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔
حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حجرے عائشہ بہت قریب میں تھا اور وہ مسواک کر رہی تھی، دانتوں کو صاف کر رہی تھی، ان کے کھنکھارنے اور حلق صاف کرنے کی آواز ہمیں مسجد میں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ یہ دونوں حضرات وہاں گئے اور نہ یہ خاتون وہاں آئی ہے، گھر کو لازم پکڑا۔ یہ ہے مکان کے ذریعے پردہ۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات نے سفر میں بھی اس کا اہتمام کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں یہ روایت، کتاب المغازی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سن ہجری 6 میں جب غزوہ حدیبیہ کے لیے نبی علیہ السلام نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور کچھ پانی نوش فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہے کہ میں نے خیمے کے اندر سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اپنا بابرکت پانی پیش کیا، تو میں نے کہا سارا استعمال مت کرنا، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھنا۔ اس کے باوجود وہ خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ تو یہ حجاب کا پہلا درجہ ہے جس کو فقہا حجاب بالبیوت کہتے ہیں، مکان کے ذریعے پردہ۔ دوسرا درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حجاب بالبرقع، کہ عورتیں ضرورت کے موقع پر مکان سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شرعی پردے کا اہتمام کر کے۔ فتاوی رحیمیہ میں ہمارے حضرت مفتی لاجپوری صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام فرمایا ہے کہ چند شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے باہر نکلتے وقت۔ کون سی ہے چند شرطیں؟ نمبر 1، نظریں جھکا کر نکلے۔ نمبر 2، شرعی پردہ اور برقعے کا اہتمام کر کے نکلے۔ اب آج کل کے برقعے بھی ایسے ہیں کہ اس کے لیے بھی مزید برقعے کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ فیشنیبل جو برقعے آج کل چل پڑے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی اور وہ راستوں میں مٹک کر چلے گی، جن کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح دور سے نظر آئیں گے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گی، چاہے 500 سال کی دوری اور مسافت سے آ رہی ہے۔ تو یہ بھی شرط ہے، نظریں جھکا کر نکلے، شرعی پردے کا برقعے کا اہتمام کر کے نکلے، بنا اور بجنے والا زیور نہ پہنے۔ یہ خاص بات ہے، زیور پہننے کی اجازت ہے لیکن بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی شرط حضرت نے لکھی ہے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، راستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں نہ چلے۔ تو ضرورت کے موقع پر شریعت نے نکلنے کی اجازت دی، روکتی نہیں ہے شریعت۔ یہ دوسرا درجہ ہے جس کو حجاب بالبرقع کہا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے کہ دیکھیے شریعت میں کتنی آسانی ہے کہ ضرورت کے موقع پر چہرہ اور ہتھیلی بھی کھولنے کی شریعت نے اجازت دی، اگرچہ بعض ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تک اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ 3 درجے حجاب کے ہیں، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ فرمایا کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے اذا خرجت استشرفها الشیطان،
شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اذا خرجت، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ باہر نکلے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ایک خاتون کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس خاتون نے اپنے بچے کی خبر پانے کے لیے برقع پہنا، حجاب اختیار کیا، اور حجاب پہن کر، برقع پہن کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے لڑکے کے احوال جاننے کے لیے۔ لوگوں نے کہا ایسے موقع پر بھی تو نے حجاب ترک نہیں کیا، حجاب اختیار کیا ہے۔ یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ مائیں جب اپنے بچے کو فوت کر دے تو ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، تو نے ایسی نازک حالت میں بھی حجاب اختیار کیا ہے۔ اس خاتون کا جواب آج کی تمام خواتین تک پہنچائیے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ میرا لڑکا فوت ہوا ہے، میری حیا اور شرم فوت نہیں ہوئی۔ میرا لڑکا فوت ہوا لیکن حیا اور شرم، جس کو ایمان کا حصہ کہا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، وہ تو فوت نہیں ہوئی۔ ایک اور دلیل دو آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، گفتگو جاری تھی۔ اچانک سامنے سے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا پیارے آقا، یہ آنے والے صاحب تو نابینا ہے، اندھے ہیں، پھر پردہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اندازہ لگائیے کہ شریعت اسلامیہ میں حجاب کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، جب خدمت اقدس میں آئے تھے بچے تھے، اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اندر ان کا آنا جانا رہتا تھا، اہل خانہ کے پاس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بالغ ہونے کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، یعنی میں نے کہا پیارے آقا میں بالغ ہو چکا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ یہ ہے حجاب جس کی تعلیم شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے، نہ وہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے، بلکہ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو جنازے ہوتے تھے یہ بغیر چھپر کے ہوا کرتے تھے، مرد کا ہو عورت کا ہو جو بھی ہو، سب سے پہلے عورتوں کے جنازے پر چھپر رکھنے کا جو اہتمام کیا ہے
وہ آپ علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی شرم و حیا کی پیکر حضرت فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا نے اہتمام کیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جنازے پر چھپر رکھی جائے تاکہ میرے مردہ جسم کی وضاحت اور بناوٹ پر بھی چاہے وہ کفن میں لپٹا ہو کسی کی نگاہ نہ جائے۔ میرے بھائیو، شریعت اسلامیہ نے جو حکم دیا ہے یہ حکم بڑا شاندار ہے، یہ زنا سے روکتا ہے، اس کے ذریعے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ذریعے پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، اس کے ذریعے عفت اور تقوی نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے مرد اور عورت دونوں کے دل وساوس اور شیطانی خطرات سے محفوظ رہتے ہیں، اس کے ذریعے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی الرحیمیہ میں ایک بہت مختصر جامع بات نقل کی ہے کہ حجاب اور پردے سے وہی قوم محروم ہے جو نور نبوت سے محروم ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے اور اس کے ساتھ ساتھ نور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک اپیل کروں گا، مغرب کی تہذیب اپنا کر ہمارا معاشرہ بھی بے حیا، بے شرم اور ننگا ہو گیا، ان کی اندھی تقلید کرنے لگا۔ 2 دن کے بعد جو 14 تاریخ آئے گی جس میں بے حیائی کا ننگا ناچ ہوگا، بے شرمی کا ننگا ناچ پوری دنیا میں ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ بے شرمی کا دن ہے جس میں حیا اور شرم کا جنازہ نکالا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو روز گلاب کا پھول گفٹ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کو حجاب خرید کر دیجئے، ان کے چہرے کو پردے سے سنواریے، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بنے گی، اس کی بھی دنیا اور آخرت بنے گی۔ اللہ تعالی مغرب کی اندھی تقلید اور نقالی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریعت کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو دل و جان سے ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا مجھے آپ کو جمیع امت کو بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔